السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارکان ایمان کے سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تیسرا رکن ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا کہ وہ سچی ہیں، برحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے لحاظ سے اپنے انبیاء علیہ السلام پر اتاری تھیں۔ تو ان کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ تمام کتب آسمانی پر ایمان لانا، جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، اسلام ان تمام کتابوں کو ماننے کو حکم دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے رسولوں پر نازل کی گئی ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور تجھ سے پہلے اتارا گیا۔ اور فرمایا آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا، اور سب مومن بھی، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور رسولوں کے پر ایمان لایا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ اور دوسرا ہے اجمالی اور تفصیلی ایمان لانا، جنہیں اس آسمانی کتابوں کے نام کا ہمیں علم ہے، ان پر صراحتاً ایمان لانا۔ مثلا قرآن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور سیدنا داود علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے، اور جن کتابوں کے نام کا علم نہیں ہے ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں پر جو کتابیں نازل کی وہ سب برحق تھیں۔ اور تیسرا معاملہ ہے سابقہ کتابوں کے غیر تحریف شدہ واقعات کی تصدیق کرنا۔ پہلی کتابوں میں جو واقعات ہیں ان میں تحریف نہیں ہوئی، ان کی تصدیق کرنا۔ اور چوتھا ہے اسرائیلیات کا حکم۔ اہل کتاب کی اس آسمانی کتب میں جو اخبار و واقعات ہیں انہیں اصطلاحاً اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، جن کی قرآن نے تصدیق کی ہے، ان کے صحیح ہونے پر ہمارا یقین ہے کیونکہ ان کی صحیح ہونے کی شہادت قرآن نے دے دی ہے۔ اور نمبر 2 پر جن کی قرآن نے تکذیب کی ہے، یہ اہل کتاب کی تحریفات ہیں جن کے باطل ہونے پر ہمارا یقین ہے۔ ان کے باطل ہونے کی صراحت کیے بغیر انہیں بیان کرنا حرام ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جن کی قرآن نے نہ تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب کرتا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنا جائز ہے۔ جب اہل کتاب کو چیز بیان کرے تو البتہ ان کی تصدیق یا تکذیب کے متعلق ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو ہم اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اگر وہ روایات حق ہیں تو تم ان کی تکذیب کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگے، اور اگر وہ باطل ہیں تو ان کی تصدیق کرنے والے نہیں بنو گے۔ اور 5 نمبر، آخری کتاب اور فائنل اتھارٹی قرآن حکیم ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب فائنل اتھارٹی، قول فیصل اور حرف آخر قرآن کی بات ہے۔ قرآن کے سوا کسی اور شریعت اور کتاب کا اتباع جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ سورۃ مائدہ آیت نمبر 48۔ اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے اور اس پر محافظ ہے، پس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن۔ تو اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جگہ بھی اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آخری چھٹا نمبر جو ہے کتابوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں وہ ہے مکمل کتاب پر ایمان لانا۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی پر ایمان لے آئے باقی کو چھوڑ دیا، کسی حصے کو چھوڑ دیا، کسی کو پکڑ لیا، کسی پہ ایمان لے آئے۔ قرآن حکیم پر از اول تا آخر مکمل کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک حصہ مان لینا اور دوسرے کا انکار کر دینا یا اپنی مرضی کے مطابق حکم پر عمل پیرا ہو جانا اور جو مرضی کے خلاف ہے اسے چھوڑ دینا اہل کتاب کی روش ہے، جس پر قرآن حکیم نے سخت تنبیہ کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے، پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں؟ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے فائدے ہیں، اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی شفیق اور مہربان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد انہیں بے مہار اور بے ہدایت نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں۔ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان حالات کو سامنے رکھیں جن میں ان کتابوں کا نزول ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کا علم ہوتا ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے ایسی شریعت اور کتاب نازل کی جو ان کے حالات کے عین مطابق تھی۔ اور انشاءاللہ چوتھا رکن جو ہے رسولوں پر ایمان، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔